بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سوال، نافع نے کہا مجھے بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا درمیانہ حصہ کتنا ہے؟ جواب، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے متعلق تمہارا عقیدہ بیان کروں یا اپنا؟ نافع نے کہا دونوں بتائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری نظر میں 500 سال کا عرصہ تھا، جبکہ تمہارا خیال ہے کہ 600 سال کا عرصہ تھا۔ سوال، نافع نے کہا پھر خدا کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے؟ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يَعْبُدُونَ۔ سوال، نافع نے کہا کہ اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو ہم نے پیغمبر بھیجے ان سے پوچھئے کہ کیا ہم نے خدائے رحمان کے علاوہ لوگوں کی عبادت کے لیے کوئی اور معبود قرار دیا؟ سورہ الزخرف 43 آیت نمبر 45۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا تو آپ علیہ السلام نے یہ سوال کس لیے پوچھا؟ راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام نے فوراً اس آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ جواب، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ وہ خدا پاک اور منگی ہے جو اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں مسجد اقصی لے گیا اور جس کے چاروں طرف کو ہم نے بابرکت قرار دیا تاکہ ہم اپنی نشانیاں کچھ دکھائیں۔ سورہ اسراء بنی اسرائیل آیت نمبر 1 سورہ نمبر 17۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں ایک یہ تھی کہ اول سے لے کر آخر تک تمام پیغمبروں اور رسولوں کو ان کے سامنے جمع کیا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ 2 تا 2 جفت تا جفت آذان اور اقامت کہیں۔ پھر اقامت میں کہا حی علی خیر العمل۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے اور آ کر انہیں نماز پڑھائی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَاسْأَلُوا مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يَعْبُدُونَ۔ اے پیغمبر جو انبیاء تم سے پہلے آئے ان سے پوچھئے کہ خدائے رحمان کے علاوہ ہم نے لوگوں کو کسی اور کا حکم دیا۔ سورہ الزخرف 43 آیت نمبر 45۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ کس چیز کی گواہی دیتے ہیں اور کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ان سب نے مل کر کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ خدا وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں اور اللہ نے ہم سے اس بات کا عہد و پیمان لیا ہے۔ نافع نے کہا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو جعفر، آپ نے درست کہا۔ خدا کی قسم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اور وہ جانشین ہیں کہ جن کا تذکرہ توریت میں موجود ہے، اور آپ کا اسم گرامی انجیل، زبور اور قرآن کریم میں ذکر ہو چکا ہے، اور آپ حضرات دوسرے لوگوں کی نسبت حکومت اور ولایت کے زیادہ حقدار ہیں۔ سوال، جابر جعفی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کیا حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر خواب صحیح ہے؟ جواب، آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، ان پر وحی نازل ہوئی تھی، وہ اللہ کے نبی تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے تعبیر خواب کا علم عطا کیا تھا۔ وہ انتہائی سچے اور صاحب حکمت تھے۔ خدا کی قسم انہیں ہم اہل بیت سے بے انتہا محبت تھی۔ سوال،
حضرت جابر نے تعجب سے پوچھا انہیں آپ اہل بیت سے محبت تھی؟ جواب، آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، خدا کی قسم کوئی پیغمبر اور فرشتہ ایسا نہیں مگر یہ کہ اسے ہماری محبت پر یقین ہو۔ سوال، عمر بن عبداللہ ثقفی کہتے ہیں کہ جس وقت ہشام بن عبد الملک اموی خلیفہ نے امام محمد باقر علیہ السلام کو شام طلب کیا، وہاں ایک عیسائی عالم نے امام علیہ السلام سے کئی سوالات پوچھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ مجھے اس مرد کے بارے میں بتائیں جو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوا اور وہ خاتون 1 گھنٹے میں 2 بچوں سے حاملہ ہوئی اور 1 گھنٹے میں اس کے 2 فرزند متولد ہوئے اور پھر دونوں بچوں کی وفات ایک ہی وقت ہوئی اور وہ دونوں ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے، مگر ان میں سے ایک کی عمر 150 سال اور ایک کی عمر صرف 50 سال تھی، بتائیے وہ 2 آدمی کون تھے؟ جواب، امام علیہ السلام نے فرمایا وہ 2 حضرات عزیز اور عزیر تھے۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا، ان کی والدہ ان 2 سے ایک وقت حاملہ ہوئی اور دونوں ایک ساتھ جڑواں پیدا ہوئے، جبکہ عزیز حضرت عزیر کے ساتھ 30 سال تک اکٹھے رہے اور پھر عزیز خدا کے حکم سے 100 سال تک فوت ہوئے، جبکہ عزیر زندہ رہے۔ تب خداوند کریم نے عزیز کو اٹھایا اور زندہ کیا، پھر دونوں بھائی 20 سال اکٹھے رہے۔ علامہ مجلسی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں وہ شخصیت کہ جو اللہ کے حکم سے 100 سال تک مر گئی تھی، اس کے نام کے متعلق علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس کا نام اریا یا عزیز، جبکہ روایات میں دونوں نام بیان کیے گئے ہیں۔ ممکن ہے کہ جن روایات میں عزیز کا لفظ استعمال ہوا وہ تقیہ کے سبب تھا، یا اہل کتاب کے مطابق حضرات ائمہ معصومین نے جواب دیا ہو، اور ممکن ہے کہ یہ کہیں اور یہ مسئلہ دونوں کے لیے واقع ہوا ہو، اگرچہ یہاں آیت کریمہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ سوال، ابو الجارود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سورہ الشورى 26 آیت نمبر 219، کہ وہ آپ کے ساجدین کے درمیان چلنے سے آگاہ ہے۔ جواب، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ آپ کو انبیاء کرام کے صلب میں حرکت کرتے ہوئے ایک نبی سے دوسرے نبی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آخرت کے شرعی نکاح کے ساتھ تھا، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت عبداللہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ سوال، حبیب سجستانی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُونَهُ، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ کے انبیاء سے عہد و میثاق ہوا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں تم پھر اہل کتاب کی ہدایت کے لیے خدا کی طرف سے ایک رسول آئے جو تمہاری کتاب اور شریعت کی تصدیق کرے، تو تم پر لازم ہے کہ تم اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی مدد کرو۔ سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 81۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک،
و ظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔